السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر موتانا وموتى المسلمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ قرآنک سٹوریز سننے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ کل ہم نے دوسرے سپارے کی آخری کہانی کو سنا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم چلتے ہیں تھرڈ پارے کی طرف۔ تیسرے سپارے میں سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ ہے اور باقی سورہ آل عمران ہے، صحیح؟ تو آج ہم انشاءاللہ باذن تعالی دیکھیں گے تھرڈ پارے کو، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد رہے کہ آپ کو کہانی باوضو سننا ہے انشاءاللہ، اور کہانی سننے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کو میں بتاتی چلی جاؤں، شروع میں جو میں ایک دعا پڑھتی ہوں، اللہم اغفر موتانا وموتى المسلمین، اس کو ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے آج۔ اس کا مطلب یہ ہے، یا اللہ مسلمانوں کے جتنے مرد اور عورتیں فوت ہو چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ یاد رکھیے کہ آج ہم کسی کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو کل کو اللہ ہمارے لیے کسی کو مسخر کر لیں گا جو ہمارے لیے دعا کریں گے، اور ہمیں دعا کی بہت ضرورت ہے۔ تیسرے پارے میں ساری آیتوں کی سردار ایک آیت ہے جسے کہتے ہیں آیت الکرسی۔ آپ کوشش کریں کہ روزانہ اسے ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے نازل ہونے کا کچھ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں جو ہمارے لیے فرض ہے، تو آپ میں سے جن جن لوگوں کے قضا روزے باقی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سے پوری لسٹ بنائے، گنے اور مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہمارے لیے فرض ہے۔ تو قضا کی ہم نیت بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسٹیمیٹ کریں گے کہ کتنے روزے کتنے سالوں کے ہمارے رہ چکے ہیں، اور پھر جیسے جیسے ہمیں وقت اور موقع ملتے جائیں گا ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہیں رمضان کی فطرانہ کی حفاظت کے لیے کہا گیا کنہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا جہاں پر نگرانی کر رہا تھا، اور وہاں پر ایک شخص آیا اور وہ اس فطرانہ کے سامان میں سے کچھ سامان لے جانے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ صبح میں دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تو محتاج ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں تو ضرورت مند ہوں، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو ہریرہ رات والے کا کیا بنا؟ آپ نے کیا پوچھا؟ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا پورا قصہ سنا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا تھا اور وہ چوری کرنے لگا، پھر مجھے کہنے لگا میں تو بھوکا ہوں، لاچار ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، اور اس نے کہا کہ آئندہ اب سے میں نہیں کروں گا، آپ میری شکایت نہ کریں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا تھا اور وہ کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات پر پورا یقین تھا۔ نیکسٹ ڈے میں بالکل ریڈی تھا، ایکٹیو تھا، پتا تھا کہ وہ آنے والا ہے، اور جب میں پہرا دے رہا تھا تو وہ شخص دوبارہ آیا، واپس سے سامان لینے لگا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور واپس سے اس نے منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ترس آ گیا،
اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو سبحان اللہ العظیم، تھرڈ ڈے بھی میں پہرا دے رہا تھا اور وہ واپس آ گیا، اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں ضرور بالضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمہیں لے جاؤں گا۔ آج تو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤں گا اور پورا کا پورا قصہ سناؤں گا۔ پھر وہ شخص بہت منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کوئی کلمات سکھا دیتا ہوں۔ میں کچھ تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جو تم صبح پڑھو گے تو تمہیں رات تک فائدہ ہوگا، اور رات میں پڑھو گے تو صبح تک فائدہ ہوگا، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا، اور تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کیا دیا جائے گا، یعنی کہ ایک گارڈ تمہاری سیفٹی کے لیے رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے وہ کلمات سکھا دو۔ تب اس نے آیت الکرسی کے یہ کلمات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سکھائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ والی پوری آیت الکرسی آخر تک سکھایا۔ پھر صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تب پورا قصہ سنانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جھوٹا تھا، لیکن اس نے یہ بات بالکل صحیح کہی، یعنی شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ڈرتا تھا تو اس نے سچی سچی بات کہہ کر وہاں سے نکل گیا، یعنی ان کے سامنے آنے کی اس کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو یہ تھی ایک آیت الکرسی کی کہانی۔ اب انشاءاللہ ہم اسی پارے کی دوسری کہانی پر چلتے ہیں۔ یہ ہے تیسرے پارے کی باقاعدہ پہلی کہانی۔ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ اب یہ کون ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے کہانی سنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس میں میں نے آپ کو ایک لفظ بتائی تھی، فَأَتَمَّهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور اس میں انہوں نے 100% مارکس لائے، یعنی کہ وہ پورے کے پورے امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہو گئے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کے امتحان کو سلولی ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ۔ سلولی ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے امتحان تھے جس میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا آزر، اور یہ بت بنایا کرتے تھے اور اس کی پوجا بھی کرا کرتے تھے۔ جس وقت وہ وہاں رہا کرتے تھے وہاں کے بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کو دعوت دینے کی کوشش کی کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اسی کو مانے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پوجے، یعنی اللہ ہی کو معبود مانے اور بتوں کی پوجا نہ کرے، بتوں کو توڑ دے، صرف اللہ ہی کی بندگی کرے، تو لوگ ان سے بہت ناراض ہوئے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، تو لوگ ان سے بہت ناراض ہو گئے۔ اسی ناراضگی کو لے کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس یعنی نمرود کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم جو آزر کا بیٹا ہے وہ ہمارے بتوں کو بھلا برا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کوئی ایک معبود ہے، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ سن کر نمرود بہت غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا تو نمرود نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو چاہے تو کسی کو زندہ کر دے اور چاہے تو کسی کو موت دے دے۔ یہ سن کر نمرود کہے لگانے لگا اور کہنے لگا یہ تو میرا بھی اختیار ہے، میں جسے چاہوں زندہ رہنے دوں، جسے چاہوں مار ڈالوں۔ اور یہ بات اس کی پروف کرنے کے لیے بھی اس نے کچھ اور کیا۔ اس نے یوں کیا کہ جیل سے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اسے مارنے کا حکم دے دیا، اور دوسرا وہ قیدی جسے ابھی سولی پر چڑھائے جانے والا تھا اسے رہا کر دیا، یعنی کہ رہا کر دیا، بری کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں زندگی بخش دیتا ہوں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ تو انتہائی بیوقوف ہے، یہ تو بات کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اور کہا نمرود سے ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، سن جو ہے سورج ایسٹ سے رائز ہوتا ہے اور ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے، سن سیٹ ہو جاتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر دو۔ یہ سن کر وہ کافر یعنی کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو 10 دن تک قید میں رکھنے کا حکم دیا۔ 10 دن قید میں رکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان کو تو جلا دیا جائے۔ پھر اس نے انہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اب یہ جو اس کی آگے کی کہانی ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے قرآن شریف میں جب جس پارے میں آئیں گا تب ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو مقدمہ ہوا وہ خود انہی کے باپ نے درج کیا تھا۔ تو یہ تھی وہ کہانی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جواب دیا اور کس قدر وہ ثابت قدمی سے اس میں اپنی بات میں بالکل ڈٹے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں، اس بات کو انہوں نے تھامے رکھا، اپنی بات سے وہ نہیں ہٹے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدانیت کا علم انہوں نے تھامے رکھا۔ یاد رکھیے علم عین سے اس کا مطلب ہے جھنڈا، اور علم یعنی الف سے جو ہو اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ تو یہ علم کس چیز کا تھا؟ عین والا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا انہوں نے پھہرائے رکھا، اس میں انہوں نے ڈاؤن فال نہیں آنے دیا۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنس ہیں، 1-2 لیسنس میں آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں اور الگ الگ قسم کے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی بار ٹیسٹ ہو گیا اس کے بعد ختم، نہیں، اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمارے لیول آف ایمان کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی بھوک سے، کبھی بیماری سے، کبھی نقصان سے، کبھی خوف سے، تو اللہ تعالیٰ تو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، ان ٹیسٹ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے بعد چاہے ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، ہمارے اپنے گھر والے ہمارے مخالف ہو جائے، لیکن ہم نے اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا۔ پتہ ہے جب اپنی تکلیف دیتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے خود والد نے ان کا مقدمہ درج کیا، تب انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی، لیکن یہی اللہ کے آزمانے کا ایک طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے پردہ کرنے پر آپ کے اپنے گھر والے آپ کو ٹارچر کرے، یا پھر ناپسند کرے، یا پھر ٹونٹ کرے، آپ کو برا بھلا کہے، غلط کہے، تو آپ نے پھر بھی پردہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے فرینڈز آپ کو آکورڈ کہے، بیکورڈ کہے کہ آپ تو پرانے لوگ ہیں، آپ تو میوزک ہی نہیں سنتے، آپ تو ڈانس پارٹیز میں نہیں آتی، آپ کے تو ایسے شوق ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کو ہراس کرے، لیکن آپ کو اللہ کے حکم پر ڈٹے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسان کو اپنی عقل کا پراپر یوز کرنا چاہیے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انٹلیکٹ سے، اپنے جواب سے کس طرح سے اسے چپ کرا دیا، اسی طرح سے ہمارا جو انٹلیکٹ ہے، یا پھر کہا جائے کہ ذہنی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، اور اس کا استعمال کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو دین ہے ہمارے پاس، یہ امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کرے، ہمارے دوسرے دینی بھائی کو بھی دین کی دعوت دے اور لوگوں میں خیر کو پھیلائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری اسکلز اور ایبلٹیز کو دنیا ہی کے کاموں میں نہ یوز کرتے ہوئے
ساتھ ہی میں آخرت کی بنانے میں، آخرت کی تیاری میں یوز کریں۔ آپ کو اچھی گرافکس آتی ہے تو آپ دین کی بات پھیلائیں، آپ بول سکتے ہو اچھا تو دین کی باتیں بول کر پھیلائیں، لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا کہ ہم کو اللہ نے یہ دین دیا تو ہم نے اس کا کیا یوز کیا، اور لوگوں کے ساتھ کیا بیہیو کیا، کیسے بیہیو کیا، اور لوگوں کو کس طرح سے ہم نے گائیڈ کرے، یہ بھی تو امتحان ہے۔ اگر آپ کو اچھا لکھنا آتا ہے تو آپ دین کے بارے میں لکھیں، آپ اچھا ریزننگ کر سکتے ہیں تو دین کے کاموں میں کیجئے، اگر آپ ایک اچھے ریسرچر ہیں تو ریسرچ کیجئے، جانیے، سمجھے، غور و فکر کریں کہ کائنات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اس کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں، سبحان اللہ، اور ان چیزوں کو بنانے میں کتنی ڈیپتھس ہیں، کتنی ساری صلاحیتیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے سوا تو کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اندر کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال کریں، اور ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں آیت الکرسی نہیں چھوڑنی، کہ وہ ایک فرشتہ رہتا ہے جو ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کے پورے دن پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔